ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد हर किस्म की तारीफ़ात एक अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जिसने इस कायनात को बसाया है और इस कायनात के अंदर आने वाले हर शख्स के लिए वक़्त मुकर्रर किया है
اور درود و سلام اس ہستی پر کہ جس نے ہمیں وہ وقت جو اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے جس انداز سے گزارنا ہے اس کی رہنمائی فرمائی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگ دوستوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص اس دنیا کے اندر آیا ہے اور اس نے اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولی ہیں، وہ یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، بلکہ ایک خاص وقت تک اس دنیا میں رہے گا اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے زندگی کے ایام جب پورے کر لے گا تو وہ اس دنیا سے واپس وہاں پر چلا جائے گا جہاں سے وہ آیا تھا، کیونکہ انسان کا اصلی ٹھکانہ یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ اصلی ٹھکانہ اس کا اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اس دنیا، اس زندگی اور موت کو بنانے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ برکتوں والی ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے بہتر اچھے اعمال کرنے والے کون لوگ ہیں۔ اور اسی طرح اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد بھی بتلا دیا، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو اللہ رب العالمین نے صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اس دنیا کے اندر آنے والے ان کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس روح زمین پر آنے والے لوگوں، اس دنیا کی زندگی جو تمہاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اکثر لوگوں کی زندگی جو ہے وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر جو ہے عام طور پر 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ اس وقت کے لیے دنیا کے اندر آ کر دنیا کے اندر دل لگانے والوں، کائنات کا رب یہ کہتا ہے کل من علیہا فان، جو بھی یہاں پر ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف کائنات کا رب
وہی باقی رہے گا، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کے اندر رہنے والی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہوئے اس انسان کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ بڑے بڑے لمبے پلان بنانے والوں، منصوبہ بندی کرنے والوں، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لینا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ کسی جان کو پتہ نہیں ہے کہ کل وہ کیا کرے گی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کسی جان کو پتہ نہیں ہے کہ کس شہر، کس جگہ، کس مقام پر ہوگا کہ اس کے وقت موت کا آ جائے گا۔ انسان بڑی تمنائیں اور آرزویں لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، پہنچتا ہے اور امیدیں لگا کے بیٹھتا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن اللہ نے اس کا وقت وہاں پر ہی لکھا ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کسی جان کو پتہ نہیں ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً۔ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر غالب ہے، اللہ نے اپنے فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تمہاری موت کا وقت آ جاتا ہے توفته رسلنا وهم لا يفرطون، اللہ کے فرشتے روح کو قبض کر لیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے حکم کے اندر کوئی کمی پیشی بھی نہیں کرتے۔ جب کائنات کے رب کا حکم آ گیا ایک لمحے کے لیے بھی سستی نہیں کرتے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کا وقت مقرر ہے، ہر شخص کا وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب وقت نے آ جانا ہے ایک لمحہ نہ آگے ہونا ہے نہ پیچھے ہونا ہے۔ اس دنیا کے اندر آنے والے شخص کا جو وقت لکھ دیا گیا ہے وہ نہ ایک لمحہ لیٹ اس دنیا سے جائے گا اور نہ ایک لمحہ اس دنیا سے پہلے جائے گا، اسی وقت جائے گا۔ اپنا یہ عقیدہ پختہ کر لیجئے، اپنے یہ بات پلے باندھ لیجئے کہ یہ کائنات کے رب کا فیصلہ ہے کہ جو دن یا رات انسان کا اس دنیا میں لکھا ہوا ہے وہ قبر میں نہیں آئے گا، اور جو رات قبر میں لکھی ہے وہ دنیا میں نہیں آئے گی۔ پوری دنیا اگرچہ کسی شخص کو قتل کرنے پہ آ جائے، لیکن اگر اللہ نے اس کی موت نہیں لکھی ہے تو کوئی پوری دنیا بھی مل کر اسے مار نہیں سکتی۔ لیکن اگر ساری دنیا کسی شخص کو بچانے پہ آ جائے، کائنات کے رب کا فیصلہ آ جائے کہ اس کی یہ رات قبر کے اندر جائے گی، پوری دنیا، سارے وسائل، مال و دولت کے انبار، یہ سارے مل کے بھی اس کی وہ رات قبر سے باہر نہیں گزروا سکتے۔ یہ کائنات کے رب کا فیصلہ ہے۔ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔
کہ جب وقت آ جائے گا تو اللہ رب العالمین کسی کے وقت کو مؤخر نہیں کریں گے۔ اور اس دنیا کے اندر ہم اگر پیچھے نظر دوڑا کے دیکھیں، جتنے بھی لوگ آئے اللہ کے بڑے بڑے نیک لوگ گزرے، انبیاء سے بڑھ کر تو کوئی نیک نہیں گزرا، لیکن انبیاء بھی اپنے وقت پر اس دنیا سے چلے گئے۔ اور اسی لیے انبیاء میں سے بھی جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ تھے، امام الانبیاء تھے، ان کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا تھا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے، اگر یہ اس دنیا اپنی طبی موت فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ جو بھی اپنے دین سے پھرے گا وہ کسی کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور یہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی پاکیزہ ہستی، اللہ کے محبوب ترین، کائنات کے اندر اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ اور درجہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ بھی اس دنیا کے اندر نہیں رہے۔ اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، مدینے کی سرزمین نے اس دن جو غم کا عالم تھا، وہاں پہ صحابہ کرام کا، آپ کی ازواج مطہرات کا، آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا شاید روح زمین نے وہ منظر نہ دیکھا ہو۔ کہنے والوں نے کہا کہ اگر اتنے غم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کا اس دن اہل مدینہ اور مدینہ پر گزرا تھا، اگر دن پر گزرتا تو رات ہو جاتی، رات پر اگر یہ غم ٹوٹتے تو دن ہو جاتا، اتنا غم کا عالم تھا۔ اور اسی کے بارے میں ہی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، یہ جانا یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے، یہ انتہائی دکھ والی بات ہوتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف فرما ہے، بیٹے کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، روح پرواز کر گئی ہے، آنکھوں سے آنسو ہیں، دل غمزدہ ہے۔ پوچھنے والے صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے تو منع کیا تھا رونے دھونے سے۔ کہا میں نے رونے دھونے سے منع نہیں کیا، ان العین تدمع والقلب یحزن، کہ دل جو ہے یہ غم زدہ ہوتا ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دکھ ہوتا ہے، پریشانی آتی ہے۔ میں نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ واویلا نوحہ سے منع کیا ہے۔ یہ آزمائش، یہ پریشانی، یہ دکھ، یہ ایک حقیقی امر ہے جو امام الانبیاء کے جانے کے بعد بھی امتیوں پر ہوا تھا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین آزمائش کرتے ہیں، آزماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جب یہاں پر اللہ نے جہاں پر دوسری چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں اس دنیا کے اندر انسان کی جانوں کا جانا اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اللہ جانے لے کر بھی آزماتا ہے، لیکن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو وہ واویلا نہیں کرتے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دل غمزدہ ہوتا ہے، اور کبھی خاندانوں پر، اولاد پر، اور اسی طرح کبھی کبھی
बड़े बड़ी जमातों पर भी ये परेशानियां आ जाती हैं, जिस तरह उम्मत मोहम्मद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने पर हुई, इसी तरह घर वाले, खानदार, रिश्तेदारों पर भी होता है। और इसी तरह अगर किसी जमात का कोई बड़ा चला जाए तो ये जमातों के लिए बहुत बड़ी आजमाइश होता है, परेशानी का आलम होता है। लेकिन खुशखबरी किन लोगों के लिए है जो सब्र करते हैं और ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि